السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی قرآنی کہانیاں۔ ہم پہنچے تھے 90 سپارے تک، جہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ ہم نے سنا تھا جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہار گئے اور ان پر ایمان لے آئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو تو جانے دیا، مگر اس کا ظلم و ستم بنی اسرائیل پر جاری رہا۔ حضرت موسیٰ اس کو سمجھاتے رہتے، اللہ تعالیٰ نے ان پر باری باری مختلف طرح کے عذاب بھیجے۔ ایک دفعہ ان کے گھر میں ہر چیز میں بے تحاشا جوئیں پڑ گئی، اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ جو ٹڈی ہوتی ہے نا، وہ ان کی تمام چیزوں میں آ گئی، ان کے کھانے پینے میں، ان کے پانی میں، سب جگہ۔ ایک دفعہ ان کے اوپر مینڈکوں نے حملہ کر دیا۔ اس طرح کے مختلف 7 عذاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ ہر بار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے، موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرے، ہماری اس عذاب سے جان چھوٹے۔ حضرت موسیٰ دعا کرتی اور عذاب ختم ہو جاتا، اور وہ پھر سے اپنی پرانی حرکتیں شروع کر دیتے۔ کوئی انہوں نے سبق نہ حاصل کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر فلسطین کی طرف چل پڑے۔ ابھی زیادہ دور تو نہیں گئے تھے کہ فرعون کو ان کی شہر سے نکلنے کی خبر مل گئی۔ اس نے سارے ملک کے لشکر کو جمع کیا اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں آنے کے لیے بحر کلزم شمال میں سمندر کے ایک تنگ حصے کو پار کرنا تھا، تو انہیں اپنے پیچھے فرعون کا لشکر آتے دکھائی دیا۔ بنی اسرائیل اس کو دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، آگے سمندر ہے اور پیچھے دشمن، اب تو ہم مارے گئے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، تم ہرگز نہیں مارے جاؤ گے، کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ دشمنوں سے بچانے کی کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی ماری۔ خدا کی قدرت سے سمندر پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور بیچ میں ایک صاف راستہ بن گیا۔ اس کے دونوں طرف پانی رک کر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے 2 پہاڑ کھڑے ہوں۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اسی راستے سے سمندر پار کر گئے، اور جب تک فرعون پہنچتا، ان کا آخری آدمی بھی سمندر پار کر چکا تھا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ یہ راستہ بنا ہوا ہے تو وہ بھی اپنی فوج لے کر اسی راستے سے گزرنے لگا۔ جب وہ سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا تو سمندر کا پانی دونوں طرف سے اللہ کے حکم سے ملنا شروع ہو گیا،
اور فرعون اور اس کا لشکر سب ڈوبنے لگے، سب اس میں ڈوبنے لگے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو وہ کہنے لگا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں اس کی بات مانوں گا، میں اس کا فرمان بردار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اب ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ پہلے تو ساری عمر نافرمانی کرتا رہا، فساد پھیلاتا رہا۔ فرعون اور اس کے لشکر سب پانی میں ڈوب گئے۔ فرعون کے ساتھیوں کی لاشیں تو مچھلیوں کی خوراک بن گئی، لیکن اس کی اپنی لاش کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے باہر پھینک دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر سبق حاصل کر سکے۔ مصریوں نے اس کی لاش کو ایک خاص قسم کا مسالہ لگا کر محفوظ کر لیا۔ یہ لاش آج بھی عجائب گھر قاہرہ مصر میں موجود ہے۔ فرعون سے نجات پا کر بنی اسرائیل سینا صحرا میں مقیم ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کوہ طور پر آ جاؤ تاکہ میں آپ کو کتاب دے سکوں جس کا نام تورات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون کو یہ نصیحت کر گئے کہ میں نہ ہوں تو آپ نے بنی اسرائیل کا خیال رکھنا ہے، ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک شخص سامری بھی آیا تھا۔ ظاہر میں تو وہ مسلمان ہو گیا تھا لیکن سچے دل سے ایمان نہیں لایا تھا۔ موسیٰ کے جانے کے بعد اسے ایک شرارت سوجی۔ اس نے بنی اسرائیل سے سونے چاندی کے بہت سارے زیورات لے کر ان کو پگھلایا اور بچڑے کی صورت کا ایک بت بنا کر کھڑا کر دیا۔ سونے کا یہ بچڑا اندر سے کھوکھلا یعنی خالی تھا اور اس میں سے اس نے کچھ اس طرح سوراخ رکھے تھے کہ جب ان میں سے ہوا گزرتی تو بچڑے کے منہ سے بیل کی آواز نکلتی۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، آؤ ہم سب اس کی پوجا کریں۔ مصر کے لوگ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بنی اسرائیل بھی رہ کر گائے کو ایک پاک چیز سمجھنے لگے۔ اب جو سامری نے ان کو بہکایا اور وہ حضرت موسیٰ کی تعلیمات بھول کر بچڑی کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت ہارون نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ بچڑا خدا کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا خدا تو ایک ہے، تم سامری کی بات نہ مانو۔ لیکن بنی اسرائیل بچڑے کو پوجنے سے باز نہ آئے اور کہا، جب تک موسیٰ واپس نہیں آتے ہم اسی کی پوجا کریں گے، جب وہ آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 دن لگ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی اور حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، سامنے پہاڑ کو دیکھو، اگر تو وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رہ گیا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی نور کی تھوڑی سی روشنی دکھائی، مگر حضرت موسیٰ اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ ہماری یہ طاقت نہیں کہ ہم آپ کو دیکھ سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات دی جو تختیوں میں لکھی ہوئی تھی۔ تورات ہماری قرآن کی طرح کی ہی کتاب تھی جس میں زندگی گزارنے کے طریقے اور دوسری نصیحتیں
اور اچھی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ تورات لے جاؤ اور اپنی قوم سے کہو کہ اس پر عمل کریں اور ان کی جا کر خبر لو۔ تم جب یہاں آئے ہو تو سامری نے تمہاری قوم کو غلط راستے پر ڈال دیا ہے، وہ سارے بچڑی کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات ملنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، لیکن ان کو اپنی قوم پر بہت ہی غصہ آیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور کہا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی؟ تمہیں یاد نہیں ہے کہ اللہ نے تم سے کس کس بھلائی کا وعدہ کیا تھا، اور تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے ناراض ہو جائے؟ تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا جو تم نے مجھ سے کہا تھا۔ بنی اسرائیل نے کہا ہم اس وعدے کو نہیں بھولیں۔ ہوا یہ کہ ہم باری باری جو زیورات مصر سے لائے تھے، سامری نے انہیں ہم سے لے لیا اور انہیں پگھلا کر بچڑا بنا لیا جس میں سے آواز آتی ہے۔ بس اس کی بات مان لی ہم نے اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ اب حضرت موسیٰ نے غصے میں آ کر اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے اور کہنے لگے، ہارون، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ بنی اسرائیل کا خیال رکھنا، یہ غلط راستے پر جا رہے تھے، تم نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ حضرت ہارون کہنے لگے، میرے بھائی میرے بال تو نہ پکڑیے، میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی، اور میں نے زیادہ سختی اس لیے نہیں کی کہ آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ میں نے لوگوں میں پھوٹ اور لڑائی ڈلوا دی ہے۔ آپ واپس آنے والے تھے اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ اب موسیٰ نے سامری سے پوچھا، تم نے یہ کیا کام کیا ہے؟ وہ بہت ہی مکار آدمی تھا، بڑی بڑی کہانیاں بناتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے ایک ایسی بات دیکھی ہے جو کسی کو نظر نہ آئی۔ میں نے خدا کے فرشتے کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار چلا جا رہا ہے، اور جہاں پر اس کے گھوڑے کا پاؤں پڑتا وہاں سے گھاس اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی لے لی اور جب اس مچھرے کو بنایا تو وہ مٹی اس میں ڈال دی اور اس میں سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ مجھے لگا میں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، دور ہو جاؤ یہاں سے، کوئی شخص تمہارے سے کوئی میل جول نہیں رکھے گا، اور تم تو ہمیشہ یہی کہتے رہو گے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کوئی میرے قریب نہ آئے، اور جب تم مر جاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب دیں گے۔ اب تم دیکھنا ہم بچے کا کیا حال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، بھائیو، تمہارا مالک تو وہی ہے جس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ بھلا اس قسم کی چیزیں بھی خدا بن سکتی ہے؟ یہ نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اس کو ابھی جلا کر خاک کیے دیتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور راکھ کو بکھیر دیا اور دریا میں بہا دیا۔ آج کی کہانی ختم۔ پیارے بچوں، ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔